میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمس ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں؟ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، تم میرے ساتھ کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو۔ بھرائی ہوئی لجالت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ سے جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا، تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، اسے طلاق دے دوں گا، اسے جلال کے بارے میں بھی سب سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ وہ اس وقت اس تاثر سے بہت محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی، اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا، اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے مجھے رہائی دے دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گن نہ سکا۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں بھی مختلف کاموں کے لیے جب فنڈز جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ
نیو ہیون میں بھی جاری رہا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا۔ وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی۔ اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادات کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں دوڑا رہا تھا، مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا تھا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے سرو کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک ہو، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے میں آزمائش سے رہائی دے دی جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایسٹیسی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین لیتے ہوئے اپنے ایک دوست سے پوچھا تھا۔ اس کا دوست بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور ایسٹیسی؟ اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ No, it doesn't end. What happened when it ends? When it really ends? اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ You know it yourself, don't you? You have been through it off and on. سالار جواب دینے کی بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اترتی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی۔ پین۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مذاکرہ خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ نتھنگنیس۔ رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتار میں رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھرا رہا تھا۔ نتھنگنیس؟ آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل۔ اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشت ناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نتھنگنیس سے ہیل اور ان دونوں کے بیچ کہیں مولک تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب و مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر، دوزخ یا زندگی؟ اس کا کیا منظر تھا؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یار و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ، پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت، پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، جنونی انداز میں، بلند آواز سے، بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سی وحشت اور بھوت چلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہیں، یا پھر
نروس بریک ڈاؤن ہوگا۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں۔ اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔ اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اس سے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھونے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی دوڑی ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہو گئی تھی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگنے سے وہ دوبارہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہر اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد بندھی ہوئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑایا، بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی، اس بار کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا، اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر وہ یہ کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ہر قیمت پر، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لائے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہے تھے، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہو رہا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا، وہ اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز میں روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر اگر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی کوشش کی، نہ ہی کسی کی مدد لینے کی کوشش کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ سڑک کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار تھی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ وہ لوگ اس سے اب کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ اس سے اس کا گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس لکھ دیا۔ ابھی اور کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہیں، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعوری سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا سکتا تھا۔ آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں یکدم چندیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والی درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا، اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر میں تھا۔
اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہاسپٹل میں پہنا تھا جہاں سے اسے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے سے نشانات تھے۔ بازوؤں اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور ڈاکٹر تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے؟ سالار نے ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کی پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولو۔ سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی معائنہ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازوؤں میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا تھا اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا؟ گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اب اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے۔ وٹ از نیکسٹ ٹو ایسٹسی؟ وہ سفید صاف کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کا کوئی نیا طریقہ۔ وہ کہنا چاہتا تھا، فار گاڈ سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کی عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی؟ یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے؟ سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت۔ آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم؟ سکندر عثمان کو یقین تھا یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو لڑکا 4 بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہ تھا۔ سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گوا چکا تھا۔
شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کیے بڑے دن گزر گئے تھے تمہیں، تو تم نے سوچا ماں باپ کو محروم کیوں رکھوں، انہیں خوار اور رسوا کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب کوئی نئی تکلیف دینی چاہیے انہیں۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہو، آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھا دے گا، اور تم کہہ رہی ہو پولیس کو اطلاع دوں؟ اپنا مذاق بنواؤں؟ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو، یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب واقعی اسے گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے اور وہ ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا، مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنی ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی خواہش پوری کر دینے کے عادی تھے، اور وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا؟ کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف؟ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف ایک وہ تھا جو، کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تبھی سکون ملے گا، صرف تبھی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی، پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ انہیں ان کی کتنی ضرورت تھی۔ وہ ان کے بغیر کیا کرے گا؟ اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا؟ اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔